وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم سب اللہ سے محبت رکھتے ہو یا محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو ان سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، یعنی اللہ کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی قرآن پاک پڑھتے جائیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اطیعوا الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں پیروی کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کے آگے نہ جھکو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے علاوہ کسی کی پیروی نہ کرو۔ تو ہر معاملے میں ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا۔ یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان کامل نہیں، اس کی محبت اپنے تمام لوگوں سے، بیوی، بچوں، عزیز و اقارب، اپنی چیزوں سے کہیں زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں ہوگی ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ ان کے طریقوں پر چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ایک طریقہ جو ہے اسوہ حسنہ جو ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ جو ہے وہ ہمارے لیے عمل کا ذریعہ ہے، عمل کرنے کا طریقہ ہے، یعنی جو انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا اس طریقے پر عمل کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تمام سنن ہمارے پاس موجود ہیں، کتابوں میں بھی ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، تو طریقے سے جو ہمیں معلومات ملتی ہیں ہم ان سب باتوں پر عمل کریں اور اپنے اخلاق کو بھی درست بنائیں، اپنے معاملات کو بھی درست بنائیں، اپنے تمام اطوار کو بھی درست بنائیں، ہر طریقے سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے اندر لکھیں۔ تو یہ سنتیں جو ہیں یہ ہر کتاب میں جو کہ سنن سے متعلق ہے ملتی ہیں، اور ہمیں ان کو پڑھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا، صرف باتیں نہیں کرنا، عمل کرنا۔ تو ہر ایک چیز جو ہے
جب تک عمل نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں. باتیں ہم سب کر لیں گے لیکن عمل نہیں ہوگا. اس لیے عالم بننے کے بعد فرمایا کہ کسی باعمل کی صحبت میں رہو گے تو عمل آئے. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو کرنے سے پہلے، جو بھی کام کریں آپ اس کو کرنے سے پہلے یہ دیکھیں یہ کام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا. کھانا پینا سونا اٹھنا ہر ایک عمل ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ خیال نہیں ہے کہ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کریں. یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. آج ہمیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو آج ہم ایک ایک عمل جو ہے کرنے سے پہلے یہ دیکھیں یہ کام ہمارے حضور نے کیسے کیا. ہم سارے کام کر رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہم اس لیے سو رہے ہیں کہ نیند پوری ہو جائے. لیکن یہ سونا اس لیے ہو کہ سو کی نیند پوری ہوگی تو میں تہجد پڑھوں گا، میں فجر پڑھوں گا. قیلولہ کر رہا ہوں تو یہ نیت کریں کہ میں نیند تھوڑی سی پوری ہوگی تو میں عصر پڑھوں گا. کھانا کھا رہا ہوں اس لیے کہ کھانا جسم میں جائے گا، جسم میں طاقت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ذکر کروں گا، نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، ذکر و اذکار کروں گا. تو ہر ایک کام جو ہے وہ شریعت ہو جاتا ہے. میں کپڑے خرید رہا ہوں تو میں کپڑے اس لیے خرید رہا ہوں کہ لوگ میرے کپڑوں کی تعریف کریں. لیکن میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ یہ کپڑے پہن کر میں نماز پڑھوں گا. تو یہ کپڑے خریدنا کیا ہو گیا؟ ثواب ہو. موبائل خرید رہے ہیں، موبائل اس لیے خرید رہے ہیں کہ اس میں قرأت سنوں گا، اس میں وعظ و نصیحت کی باتیں بیانات سنوں گا. تو یہ خریدنا کیا ہو گیا؟ ثواب ہو. یعنی آپ نے خریدا بھی اچھا موبائل اور خریدا بھی اس نیت سے کہ لوگ میرے موبائل کو دیکھیں، تعریف کریں، ساری چیزیں بھی ہوں. یہ بھی ہو گئی اور خریدتے وقت نیت یہ ہو گئی کہ میں اس سے یہ چیزیں خریدوں گا، سنوں گا، تو اس کا خریدنے کا بھی ثواب ہو گیا. تو جوتے خرید رہے ہیں، چپل خرید رہے ہیں، یہ اس لیے خرید رہے ہیں کہ لوگ میرے جوتے کو دیکھیں گے، بڑی تعریف کریں گے، بڑی کمپنی کا ہے. وہ خرید لیں اچھی کمپنی کا، لیکن یہ نیت کریں کہ یہ پہن کے میں رزق حلال کمانے جاؤں گا، یہ پہن کے میں مسجد جاؤں گا. مسجد جائیں گے تو چپل چوری بھی ہو جائے گی، اس لیے ذرا احتیاطی کریں گے، لیکن یہ نیت تو کر لیں. کیونکہ جب ہم اچھے جوتے پہن کے جاتے ہیں نا تو پھر وہ دھیان کہاں رہتا ہے؟ جوتے کی طرف. پھر نماز میں دھیان نہیں رہتا، تو نماز میں دھیان رکھنا ہے. اس لیے ہر ایک چیز جو بھی عبادت کریں، عبادت میں یہ خیال رکھنا ہے. ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ صرف نماز میں نہیں، ہر عبادت میں یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ میں اللہ کے سامنے کر رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر ایک عمل، ہر سنت بھی ہو، ہر قرآن پاک کی آیت پر عمل ہو، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن یہی خیال رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو بھول جاتے ہیں. کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو ذہن یہ سب چیزیں نکل چکی ہوتی ہیں. اس لیے اس چیز کو مستحضر رکھنا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ تو بہت بڑا درجہ ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا، یہ خیال پیدا نہیں ہوتا تو یہ خیال پیدا کرو کہ وہ تو دیکھ رہا ہے. تو ہر عبادت میں یہ توجہ ضرور رکھیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. تو ہر وقت جب ہم ذکر کریں گے، ہر وقت یہ خیال رہے گا تو اللہ سے ہماری دوستی مضبوط ہو جائے گی. آج جو ہم نقصان میں ہیں، پریشان ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے. ہم نے اللہ کو بہت دور سمجھا کہ اللہ آسمانوں پر ہے، بہت ہی اونچا، لیکن اللہ ہم سے بہت قریب ہے. سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ. رات کو 50 سینٹی گریڈ ہو دوپہر کا، ہم اپنے اے سی چلا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، دروازے بند کر رہے ہیں، کولنگ بھارنا نکل جائے،
لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. وہ اتنی محبت کرتا ہے، ماں سے بھی 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے. تو بار بار کہتا ہے میں بخش دوں گا، واللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے. ہاں تو آپ بھی چھپاؤ. اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو بتانا نہیں ہے، اللہ نے چھپا دیا، اللہ وہاں پہ بھی چھپائے گا. اللہ تعالیٰ بھی بلائے گا ہے اپنے پاس اور کہے گا تم گناہ میں دنیا میں یہ گناہ کرتے تھے؟ جی کرتا تھا. اب تو پکڑا گیا، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے تو اقرار کر لیا، اب تو سزا کے بغیر چھٹکارا نہیں ہو. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے میں نے تمہارے گناہ کو تم چھپایا دنیا میں، آج آخرت میں بھی تمہارے گناہوں کو چھپاتا ہوں اور جاؤ تمہاری مغفرت کرتا ہوں، جاؤ جنت میں چلو. تو اللہ اتنا چھپاتا ہے. تو ہم نے جو گناہ چھپ کر یہاں پہ کیے ہیں ان کو ظاہر نہیں کرو کہ کسی کو بتاؤ نہیں، توبہ کر لو. اللہ کو توبہ بہت پسند ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. دیکھیں اب اپنے ظاہر کو بھی صاف کر رہے ہیں لیکن اپنے باطن کی فکر نہیں کر رہے. میں ظاہر سے صاف ہو رہا ہوں، کپڑے اچھے پہن رہا ہوں، ٹوپی اچھی پہن رہا ہوں، جوتے اچھے پہن رہا ہوں، ہر ایک چیز کی صفائی کر رہا ہوں، لیکن صفائی جو نہیں ہو رہی ہے وہ دل کی نہیں. اس دل کو بھی صاف کر. اللہ کہتے ہیں جب تم میرے پاس آؤ تو قلب سلیم کے ساتھ صاف ستھرا دل لے کے آؤ. ایسا دل لاؤ کہ سیدھا جنت میں چلے، چمکتا ہوا پاک صاف، ایسے تیزی کے ساتھ جنت میں چلے. ورنہ ایک ایک چیز کا حساب کیا ہے؟ تکبر، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بخل، غصہ، ان سب کا حساب کتاب دیتے دیتے کتنا عرصہ گزر جائے گا، اس کے بعد کوئی جنت میں جانا ہو. اس لیے اپنے دل کو صاف کر. ایسے ایک واقعہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو شخص ہماری مجلس میں آنے والا ہے وہ اہل جنت میں سے ہے. تو ایک صحابی تشریف لائے، وضو کا پانی ان کے چہرے سے ٹپک رہا تھا اور ہاتھوں میں جوتے تھے، آ کے بیٹھ گئے. ایک صحابی جو تھے وہ اس بات کو غور سے دیکھ رہے. دوسرے دن پھر وہی مجلس لگی، حضور نے پھر یہی فرمایا اب جو شخص آنے والا ہے وہ اہل جنت میں سے ہے. پھر وہی صاحب دوسرے دن بھی تشریف لائے. تیسرے دن پھر مجلس لگی، حضور نے پھر فرمایا اب جو شخص آنے والا ہے وہ اہل جنت میں سے. پھر وہی صاحب تشریف لائے. جو بزرگ، جو صحابی ان کو یہ دیکھ رہے تھے 3 دن سے حضور کی بات سن کر، تو انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کیسی غیر معمولی عبادت کرتے ہوں گے، چلو ان کے گھر جا کے رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا ایسی عبادت کرتے ہیں. تو یہ گئے، ان سے ملے مجلس میں اور کہا کہ میں جو ہے وہ دوسرے شہر سے آیا ہوں، مسافر ہوں، آپ مجھے اپنا مہمان بنا لیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. تو 3 دن یہ ان کے مہمان رہے. اب 3 دن میں انہوں نے 3 دن میں کوئی ایسی غیر معمولی عبادت نہیں دیکھی. وہی جو ہم بھی کرتے ہیں، فجر میں اٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھ لی اور پھر اپنے کام کریں. پھر شام کو آ کے پھر وہی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھی اور پھر سو گئے. تو ایسے کوئی غیر معمولی کہ پوری رات جیسے جاگ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری رات قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یا آدھی رات پڑھ رہے ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں. جب وہ 3 دن ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو آپ کے پاس اس مقصد سے آیا تھا جو میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، لیکن میں کوئی وہ نہیں ہوں، دوسرے شہر کا نہیں ہوں، میں اپنے شہری اپنے ہی آپ کے ہی شہر سے ہوں. اور میں تو یہ اس وجہ سے آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں 3 دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں، یہ شخص جو ہے اہل جنت میں سے. تو آپ کا تو کوئی ایسی غیر معمولی عبادت ہے نہیں جس کی وجہ سے
کوئی ہم سمجھے کہ آپ بہت اللہ کے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. تو کہا بھائی یہی میرا عمل ہے روزانہ کا جو تم نے دیکھا. پھر انہوں نے اجازت لی اور چل دیے. تو تھوڑی دور گئے تھے، پھر ان کو واپس بلایا. کہنے بھائی ادھر آؤ. کہنے لگے جی بے شک میرے اندر کوئی ایسی غیر معمولی عبادت تو نہیں ہے، ایسی غیر معمولی کہ پوری رات عبادت کروں، لیکن میرے اندر ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی چیز نہیں. تو کہنے لگے یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے فرما رہے ہیں کہ تم اہل جنت میں سے. تو یہ اہل جنت میں سے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہم اپنے مراقبے وغیرہ کرتے ہیں، یہ سارے جو لطائف ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ اس دل کو ہمیشہ صاف رکھیں. حضور نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم. تو نرمی اپنے اندر لے کر صاف ستھرا دل اس کو بنائے، یہ دل نرم رکھیں، سخت نہیں ہونا چاہیے. دل کی سختی جو ہے نا وہ نقصان دہ. حضور نے فرمایا تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ دل. اب دل کو صحیح کرنا، اس کی فکر کرنی کہ ہم اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیں تاکہ سیدھا جنت میں چلیں. تو یہ ساری عبادات جو ہم رات کو دن کو کرتے ہیں، ان کو جب بھی خیال کریں کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ سے اتنی قریب ہو جائیں. ہم بہت دور ہو گئے. اللہ کو اتنے قریب کریں، جب آنکھیں بند کریں اور اللہ سے دعا کریں، سامنے اللہ تعالیٰ کو موجود پائیں، اتنا قرب اللہ کا حاصل کریں. پھر آپ کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی. اللہ کہتا ہے نا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو. جنگل میں بھی ہے، ہاں ریگستان میں بھی ہے، دنیا میں جہاں جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے. صرف پاکستان میں نہیں ہے، امت مسلمہ جہاں اسلامی ممالک میں اللہ نہیں ہے، کافر کے ملک میں بھی اللہ ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا. تہجد پڑھا کریں، تہجد سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے مجھ سے رزق مانگ، مجھ سے عافیت مانگ، مجھ سے صحت مانگ، مجھ سے مغفرت مانگ. اور بندہ ہے غافل. گرا کس قدر تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی چھوٹی سی زندگی ہے، یہ تھوڑی سی 50 سال، زیادہ سے زیادہ 60 70 80 سال، اس تھوڑی سی زندگی کو صحیح معنوں میں صحیح استعمال کر لیں اور اپنی آخرت کو بنا لیں. کیونکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کی تیاری. دنیا کیا فرمایا؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو بو گے وہ پاؤ. کیا بونا ہے یہ سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی غلط بوتے رہتے ہیں. معلوم ہے اچھا بونا ہے، لیکن پھر بھی چلو ابھی تو کر لو، پھر 60 سال کے بعد دیکھیں گے، پھر نیکیاں کر لیں گے. دیکھو 60 سال کا تو پتہ ہی نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب وقت آتا ہے تو ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے. تو وقت تو آنے کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت ہے. پھر تیاری کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے. تو یہ ساری یہ شیطان جو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، آگے بڑھنے نہیں دے رہا. لیکن ایک بزرگ نے فرمایا کہ جنت 2 قدم پر ہے. پہلا قدم نفس پہ رکھو، دوسرا جنت میں رکھو. اتنی آسان ہے لیکن یہی مشکل ہے. کتنا آسان لگتا ہے نفس پہ قدم رکھنا ہے، تو کوئی مشکل نہیں، لیکن جب کرنے جاؤ تو پتہ چلتا ہے بہت مشکل ہے. تو نفس کی پٹائی کرنی، ہاں نفس تو ابھارتا رہے گا، لیکن جب آپ نے اس پہ مقابلہ کر لیا، اس کے ساتھ اس کی پٹائی کر دی، اس کو ملیا میٹ کر دیا، تو پھر آپ دیکھیں کہاں جائیں گے، کہاں آپ کی پہنچ ہوگی. بیٹھا ہے زمین پر لیکن عرش نشین. یہ تھوڑی سی محنت تو ہے، لیکن آخرت کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی وہیں رہنا ہے.
وہاں پھر جنت ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ایمان والوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں. کیا ہے؟ ان کے لیے جنت، اس کے نیچے نہریں بہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. مگر کون خسارے میں نہیں ہے؟ جو ایمان لایا، نیک اعمال کیے، اور تواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی. یعنی صبر بھی کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جلد بازی نہیں کرو. ابھی دعا کی ہے، اتنی دیر ہو گئی ابھی تک قبول نہیں ہوئی، جلد بازی نہیں کرو. دعا کر کے اللہ پہ چھوڑو. اللہ سے، اللہ کے دربار میں کہہ تو دو، لیکن دعا فرمایا کہ یقین کے ساتھ کرو کہ قبول ہو گئی. اور فرمایا دعا کے بعد آمین کہہ دیا. یہ قبولیت کی مہر ہے. جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو. ہاں آج کیا حال ہے، ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں. ہاں مانگتے تو کہتے ہیں یہ کیوں آ گیا، اس کا تو فون ہی نہیں اٹھانا چاہیے، دروازہ ہی نہیں کھولیں گے. اور ہم نے بھی ایسا ماحول بنا لیا نا کہ آج تک دینے والا ماحول ہی نہیں ہے. دیو تو سمجھو پھر واپس نہیں ملتا. تو اللہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، نہیں مانگو گے تو ناراض ہو جاؤں. تو نہیں مانگنے سے اللہ ناراض ہو رہا ہے. اللہ سے مانگ لیں. رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لو، لیکن رو، اپنے آپ کو ہلکا کریں. دیکھیں یہ اندر بھرا ہوا ہے نا سینہ، اس کو نکالیں گے نا تو آپ کو ایک بہت سکون ملے، اور آپ کو تسلی ہوگی کہ آج میری دعا قبول ہو گئی. آپ کو خود لگے گا، مطمئن ہوں گے، تسلی ہوگی، تشفی ہوگی کہ آج میں نے اللہ سے اپنے سارے گناہ بتا دیے، توبہ کر لی، اللہ نے مجھے آج معاف کر دیا. اب توبہ کروں تو کہتے ہیں نا توبۃ نصوحہ کرو، سچی توبہ کرو. تو میرے بزرگ اور عزیزو، سچی توبہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے قریب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ ان کے طریقوں پر چلنا. دیکھیں ایک واقعہ، ایک صحابی تھے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نہیں دیکھتے تھے تسلی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ اپنے جو ہے وہ تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے شیخ کو نہیں دیکھتے. حیدرآباد سے چلے آ رہے ہیں حضرت صاحب کو دیکھنے کے لیے. ایسے ہی بہت سارے بزرگ ہوتے تھے. تو ایسے ہی صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا، نہیں دیکھتے تھے تو تسلی نہیں ہوتی تھی. پھر گھر سے آتے تھے، پھر حضور کو دیکھ لیا، پھر گھر چلے گئے، پھر بے چینی ہوئی، پھر آ گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اطمینان ہو گیا، پھر چلے گئے. ایک دن کہنے لگے حضور دنیا میں ہمارا یہ حال ہے کہ آپ کو ایک لمحہ نہیں دیکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں تو آپ کا معاملہ تو بہت اعلیٰ درجے پر ہوگا، اور ہم تو بہت نیچے درجے پہ، اگر جنت میں گئی بھی تو اس کے بعد وہاں بھی تو نیچے درجے پر ہوں گے، تو وہاں آپ کو نہیں دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، اور وحی کا انتظار کیا. اور اللہ نے وحی بھی ایسی اتاری کہ وہ سب کے لیے ہو گئی. یعنی صرف اس صحابی کے لیے نہیں، یعنی ہر ایک آدمی. کیا فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، یہی وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوگا کہ ان کو نبیوں کے ساتھ رکھے، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ. ان سے اچھا رفیق کون ہوگا؟ ان سے اچھا دوست کون ہوگا؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کی وجہ سے ساری امت مسلمہ کے لیے فرما دیا کہ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا. تو یہ مشکل نہیں ہے، ہم آئے بھی اسی لیے. کیوں؟ اللہ نے بھیجا ہمیں عبادت کی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر اپنی عبادت کی. تو یہ تھوڑی سی جب محنت کریں گے تو اللہ کی بھی اطاعت ہوگی، یعنی قرآن پاک بھی پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے چلے جائیں. اس طرح سے آپ ایک دن جو ہے پورے قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، اور ایک دن پوری سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. اور پھر حشر کہاں ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین،
شہداء اور صالحین کے ساتھ، ہے نا کہ جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنی، ایمان کامل نہیں ہوگا، اس لیے سب سے زیادہ محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، اور ان سے محبت کیا ہے، ان کے طریقوں پر چلیں، یعنی ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھیں یہ کام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔